بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخلع والطلاق. الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کا باب ادھر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ہدایہ میں؟ جی تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں. طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا موقع رہتا ہے، جس میں ایک ہی طلاق دے سری الفاظ سے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، اس کے بعد 3 مہینے ٹھہر جائے تو مدت کے اندر اس کو جو ہے رجعت کا موقع رہتا ہے. اگر وہ رجوع کر لے تو مدت کتنی؟ 3 ماہ کی. اور طلاق بائن وہ ہے جو مطلب گول مول الفاظ سے طلاق دے. اور تم نے کہاں سے پڑھ لیا یہ گول مول الفاظ کہاں سے آ گئے؟ نہیں مولانا، یعنی صریح الفاظ نہ ہو. اچھا، یہ کہاں سے تم نے پڑھ لیا؟ طلاق رجعی طلاق بائن ہو جاتی ہے. ارے سن لو، ابھی ہماری سن لو، آج کچھ چیزیں نوٹ کر لو. ہم رک رک کے بول رہے ہیں طلاق کے سلسلے میں. یہاں جو چند مبادیات ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، وہ نوٹ کر لو، ٹھیک ہے سب لوگ؟ جی مولانا. دیکھو، طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں طلاق دی گئی ہو، طلاق کے الفاظ سے بالعموم دی جاتی ہے وہ، اور پھر تو ایک اگر طلاق دی گئی، عام حالات میں یوں سمجھو کہ اگر ایک طلاق دی گئی تو اگر ایک طلاق دی گئی ہے تو وہ جو ہوگی وہ طلاق رجعی رہے گی. اور طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عدت کے اندر واپس رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس انسان یہ فیصلہ سنا دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، چاہے بیوی کے سامنے سنائے چاہے بیوی کے سامنے نہ سنائے، لیکن بہرحال کوئی دوسرے سے کہہ ضرور دے. خود اپنے دل میں رجوع کرنے سے رجوع نہیں ہوتا، بلکہ کہنے سے رجوع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کو کچھ اور نہیں کرنا ہے، نہ نکاح کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، نکاح خود بحال ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ جو اس کو 3 طلاق کا حق حاصل تھا، ایک گولی نکل گئی ہے پستول میں سے، بس 2 بچی ہیں، تو اب اس کو جو ہے 2 مرتبہ کا طلاق کہنے کا اور اختیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس رجوع ورنہ نہیں ہوگا. طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوتا. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اسی طلاق رجعی میں عدت گزر جائے تو طلاق رجعی طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. ابھی تک تو شوہر یک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا تھا، لیکن اب شوہر تنہا اپنے رجوع کرنے سے نہیں ہو جائے گا، اثر نو نکاح کرنا ہوگا. اثر نو نکاح کرنا ہوگا، اور
اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں تو دونوں طرف کی مرضی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ عام طور پر تو ہوتی ہے مولوی صاحب طلاق رجعی میں عدت گزر جانے سے. اور طلاق رجعی میں عدت گزر جانے سے بالعموم طلاق بائن ہوتی ہے. لیکن کچھ الفاظ اور کلمات بھی ہیں اور کچھ طلاق دینے کے طریقے ہیں کہ جن کے دینے سے اسی وقت سے جس وقت کی طلاق نافذ ہوتی ہے، جس وقت کی طلاق ہوتی ہے، اسی وقت سے وہ طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو ابھی تو یہ سمجھ لی طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں شوہر کے پاس عدت کے گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ خود رجوع کر سکتا ہے، اس میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جس کے بعد نکاح کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد نکاح کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ اب جب نکاح کرنے کا حق حاصل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی دونوں کی رضامندی چاہیے. شوہر صرف اپنی خواہش سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو طلاق بائن ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں تینوں طلاقیں دے دی گئی ہوں. اگر 3 الگ الگ مجلسوں میں دی گئی تو سب کے نزدیک طلاق، 3 الگ الگ مہینوں میں دی گئی تو سب کے نزدیک طلاق. ایک چیز ہے، اور بہرحال تو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی تو سوائے ہمارے اہل حدیث برادران کے اور سلفی حضرات کے، سارے اہل سنت کے مسالک میں وہ مغلظہ ہوگی. ہمارے اہل حدیث برادران کے ہنگے نہیں، صرف ایک ہی پڑے گی. یعنی احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ سب کے نزدیک 3 طلاق ہوتی ہیں، چاہے وہ بیک وقت دی جائیں چاہے الگ الگ دی جائیں. بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب یہاں سے طلاق مغلظہ میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق مغلظہ میں انسان کا رشتہ اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب نکاح بھی نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کی کسی اور سے وہ شادی کر لے بیوی، اور پھر اس کی کہیں اتفاق کی بات یہ ہو کہ وہ شادی جو ہے وہ شادی کامیاب نہ ہو، طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے. تو جب وہ والا نکاح ٹوٹ جائے، اگلی جو شادی ہے وہ ختم ہو جائے تو پہلے والے کے پاس آ سکتی ہے، پہلے والے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ میں. تو یہ طلاق مغلظہ ہے. تو ابھی ہم لوگوں نے 3 طلاقیں پڑھی ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. ٹھیک ہے. ایک اور طلاق کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے طلاق احسن، طلاق حسن یا اور طلاق بدعہ. طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے طہر میں، اس طہر میں جس میں کہ میاں بیوی کا تعلق نہ قائم ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اب مزید طلاق نہ دی جائے، عدت ہو کر کے گزر جائے، معاملہ ختم ہو جائے. یہ ہے طلاق احسن، طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ. اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 مختلف طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں. اس کو طلاق حسن کہا گیا ہے فقہا کی کتاب میں. اور اس کے بعد ایک طریقہ ہے جو کہ طلاق بدعت ہے یا گناہ والی طلاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی جائیں. ٹھیک ہے نا، گناہ ہے اس پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو یہ جو 3 یہ ایک اور قسم ہے، ایک اور تقسیم ہے طلاق کی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک لفظ ہے جو کہ یہاں باب میں بھی تم کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے طلاق وہ خلا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خلا ہے. خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں بیوی کی طرف سے مطالبہ علیحدگی. بیوی کی طرف سے مطالبہ علیحدگی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف سے جب مطالبہ علیحدگی ہوتا ہے، اگر شوہر سے وہ مطالبہ کرے اور شوہر طلاق دے دے تو طلاق ہو گئی. لیکن اگر ایسا نہ ہو
تو پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ خود اپنے آپ کی علیحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اس کو جانا ہوگا دارالقضا، اور دارالقضا میں جا کر کے وہاں اس کو دارالقضا میں جا کر کے اس کو مقدمہ دائر کرنا ہوگا، اور وہ وہاں جا کے کہے گی کہ میں علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہوں. پھر عدالت جو ہے وہ کیس کو سنے گی اور پھر فیصلہ کرے گی. لیکن اس خلا میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور خلا کا حکم کیا ہوتا ہے، کیا وہ طلاق بائن کے حکم میں ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم کل گفتگو کریں گے. آج تو بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ خلا جو ہوتا ہے وہ بیوی کی طرف سے مطالبہ علیحدگی ہوتا ہے. اس کا شوافی کے نزدیک اور احناف کے نزدیک اس کا جو حکم الگ الگ ہے، کل ہم اس پر بات کریں گے. اتنی اور بات سمجھ لیجئے کہ خلا میں جو بیوی ہوتی ہے اس کو شوہر کی طرف سے ملنے والے ہدیے اور مہر کی رقم واپس کرنی ہوتی ہے. اتنی بات بھی سمجھ لیجئے. اچھا صاحب، اور کوئی بات جو بنیادی بتانے کی ہو؟ ہاں، طلاق دینے کے لیے جو طریقہ سکھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ طہر میں دی جائے، حیض کی حالت میں نہ دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ وہ طہر جس میں کہ تعلق نہ قائم ہوا ہو. یعنی دیکھیے شریعت نے کیسا نظام بنایا ہے. اصل میں حیض کے ایام میں بیوی کی طرف ویسی رغبت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فی طہر، ایسا طہر جس میں کہ جماع نہ ہوا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رغبت بہت شدید ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر بیوی سے کو طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وقت بھی گزرا ہے، خاصے دن بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلہ سیریس ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ سیریس ہے. جی کیا کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ آواز کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اچھا صاحب، بس چلو اتنا ہی، آج اتنا ہی پر رہنے دو، اگلے ہفتے سے باقاعدہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے. عدت کے سلسلے میں ہاں ایک چیز اور سن لیے کہ عدت کیا ہے. عدت اصل میں طلاق کے بعد والی عدت جو ہے وہ احناف کے نزدیک 3 حیض ہے اور شوافی کے نزدیک 3 طہر ہے. ٹھیک ہے. اس میں ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. اب یہ مسئلہ ہے کہ قرآن سے مراد کیا ہے. تو احناف وہ لفظ جو ہے وہ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. احناف نے اس کو طہر کے معنی میں، حیض کے معنی میں مانا ہے، اور شوافی نے اس کو طہر کے معنی میں مانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.